السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ IIK ٹی وی یعنی اسلام از نالج ٹی وی کے ایک سبق آموز پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں احسان اللہ کا حاضر ہے۔ محترم ناظرین، اس دنیا کا ظالم ترین شخص ہلاکو خان بغداد کے باہر ایک بہت بڑے میدان میں پورے تکبر کے ساتھ اپنے گھوڑے پہ سوار اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ میدان کے اندر ایک بہت بڑا گرز اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے اس کو ہوا میں اچھالتے ہوئے اور اس کھیل سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہاں پہ موجود ہے۔ آج یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جتنے بھی مسلمان قیدی ہیں ان کے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ وہ تمام قیدی 3 صفوں میں ہلاکو خان کے سامنے کھڑے ہیں۔ ان قیدیوں میں ایک بے گناہ بوڑھا قیدی بھی شامل ہے۔ اچانک ہلاکو خان کی آواز گونجتی ہے کہ ان تمام کو قتل کر دیا جائے۔ جلاد آگے بڑھتے ہیں، تلواریں چلنے لگتی ہیں اور گردنیں گرنے لگتی ہیں۔ پہلی صف میں کھڑے ہوئے بوڑھے نے اپنی جان بچانے کے لیے آہستہ آہستہ کھسکتے ہوئے دوسری صف میں جا پناہ لی۔ پہلی صف مکمل کے مکمل چند ہی لمحات میں ختم کر دی گئی اور جلاد دوسری صف کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب بوڑھے نے دیکھا کہ موت تو دوسری صف میں بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے آن پہنچی ہے تو وہ کھسکتے ہوئے تیسری صف میں جا پہنچا۔ ہلاکو خان کی نظریں اسی بوڑھے پر تھی اور وہ اس کھیل سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور اس بوڑھے کی حماقت پہ ہنس رہا تھا۔ جلد ہی جلادوں نے دوسری صف کا بھی صفایا کیا اور تیسری صف میں جا پہنچے۔ جب تیسری صف میں گردنیں گرنا شروع ہوئیں اور سارے کے سارے لوگ قتل کر دیے گئے، آخر میں جب ایک وہی بوڑھا بچا تو اچانک ہلاکو خان نے کہا کہ اسے ابھی قتل نہ کرنا۔ اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ نے یہ جو حرکت کی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ آج میری تلوار سے بچ سکو گے؟ میں نے دنیا میں لاکھوں ہی انسانوں کو قتل کر دیا اور تو اس میدان سے مجھ سے بچ کے نکل جائے گا؟ کون تجھے بچائے گا؟ تو اس بوڑھے نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ وہ آسمان والا رب اگر آج بھی چاہے تو مجھے تیرے ظلم کے اس شکنجے سے بچا سکتا ہے۔ اگر آج میری موت کا وقت نہیں آیا تو تم مجھے مارنے پہ قادر نہیں ہو سکتے ہو۔ ہلاکو خان نے زور سے کہکہا لگایا اور اپنا گرز ہوا میں اچھالا اور اس کو پکڑنے کی کوشش میں گرز زمین پہ گرنے لگا تو یہ جو بڑا تیز ترار شاہ سوار ہلاکو خان، اس نے کوشش کی کہ زمین پہ گرنے سے پہلے ہی اس گرز کو تھام لے، اور اسی کوشش میں اس کا ایک پاؤں رکاب سے نکل گیا اور یہ زمین پہ گر گیا، جبکہ دوسرا پاؤں گھوڑے کی رکاب کے اندر ہی تھا، پھنس کر رہ گیا۔ اس سارے عمل میں گھوڑا اتنا ڈرا کہ وہ بھاگنے لگا اور ہلاکو خان زمین پہ گھسٹنے لگا اور گھوڑا پورے میدان کے اندر بھاگ رہا تھا اور ہلاکو خان کا سر مختلف پتھروں سے ٹکرا کے اس قدر زخمی ہو چکا تھا کہ چند ہی لمحات میں ہلاکو خان کی روح اس کے ناپاک جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ بڑی کوششوں کے بعد جب سپاہیوں نے گھوڑے پہ قابو پایا تو ہلاکو خان کب کا مر چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کے ہلاکو خان کے سپاہی اس بوڑھے سے اتنے خوف زدہ ہوئے کہ انہوں نے جان بوجھ کے اس کو نظر انداز کیا اور وہ بوڑھا بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ چلتا ہوا ایک گلی میں اپنے مکان کی طرف چلا گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو تکبر میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے اور اگر اللہ چاہیں تو اسے چند لمحات میں ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا یہ فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی ومن نزعنی ردائی نزعته یوم القیامہ، کہ تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا میں اس کو گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔